शैतान हंसता है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह युहिब्बुल उतास व यकरहु तसाउब फ़इज़ा अतसा अहदुकुम व हमिदल्लाह तआला कान हक्कन अला कुल्ली मुस्लिमिन सामिअहु अन यक़ूल लहु यरहमुकल्लाह व अम्मा तसाउब फ़इन्नमा हुवा मिनश शैतान फ़इज़ा तसाअब अहदुकुम फ़लियरुद्दहु मस्तता फ़इन्न अहदकुम इज़ा तसाअब दाहिका मिन्हु शैतान। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला छींक को पसंद फरमाता है और जमाई को नापसंद फरमाता है। तो जब तुम में से किसी को छींक आए और वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, तो हर मुसलमान के लिए जो इसे सुने ये कहना ज़रूरी है यरहमुकुल्लाह, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। और जमाई शैतान की तरफ से है। फिर जब तुम में से किसी को जमाई आए तो इसको अपनी ताकत के मुताबिक रोके, और जब कोई जमाई लेता है तो शैतान खुशी से हंसता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, छींक आना, जिसे अपनी जुबान में निच कहती हैं, ये छींक आना क्या है? ये अल्लाह ताला को पसंद है। और जमाई जो है ये अल्लाह ताला को नापसंद है। ये शैतान को पसंद है जमाई। छींक आती है तो ये छींक आए तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। इंसान के मसान दिमाग के बंद होते, छींक आने से खुल जाते, वो एक फ्रेश सा हो जाता है। जब छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। फिर जो सुन रहा है वो कहे यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुझ पर रहम। वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, वो कहता है अल्लाह तुझ पर और रहम फरमाए। भाई कितना अच्छा दीन है, इससे बढ़कर अच्छा कोई दीन कहीं नजर आता है? जरा जरा सी बात पर हमें तालीम दी जा रही है। एक आदमी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। दूसरा कहता है यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुझे और रहमतों से सरफराज करे। अल्लाह का तूने शुक्र किया है, रब ताला तुझे और रहमत से सरफराज फरमाए और करम फरमाए। तो ये अल्लाह ताला के इनाम है, रब ताला का करम है। तो ये बंदाए मोमिन को ये इन कलिमात का तबादला, ये उसके अंदरूनी मोहब्बत की दलालत है कि बंदाए मोमिन को एक दूसरे से मोहब्बत होती है। वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, वो कहता है यरहमुकल्लाह, फिर वो कहता है यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम, अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे और अल्लाह ताला तुम्हारे हर काम हर मामले की इस्लाह फरमाए। जब ये कहता है तो एक दूसरे के साथ मोहब्बत का तबादला है। कितना अच्छा दीन है जो एक दूसरे के साथ खैर खाही का दर्स देता है। तो आइए ऐसा करते हैं, छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं और उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहते हैं। एक मर्तबा बादशाह था, वो कहीं बैठा हुआ था, अपने महल में पास मस्जिद थी, तो अचानक मस्जिद से आवाज आई यरहमुकल्लाह। वो कहने लगा ये क्या हुआ? तो उसे कहा जी एक अल्लाह वाले बैठे हुए हैं, उनको छींक आ गई तो सारा, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, सारा मजमा ही कहता यरहमुकल्लाह। वो कहता हकीकी बादशाह तो ये है, हम तो वैसे ही बैठे हैं। ये दिलों के बादशाह लोग हैं कि जरा जरा सी बात पर ऐसा सुन्नत पर अमल करते हैं कि एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, सारा मजमा कहता है यरहमुकल्लाह। तो सारे मजमे को ये हदीस याद थी तो यरहमुकल्लाह कहा, इस्लाम याद था तो यरहमु। कितना अच्छा दीन है, कितना अच्छा दौर है कि यरहमुकल्लाह, अल्लाह आप पे रहम करे। उन्हें मालूम है कि वो आगे से दुआ देते, वो आगे से दुआ देते हैं। तो आइए अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए तो हमें ऐसा काम कर लेना चाहिए। हाँ, कोई अल्लाह वाला बैठा हो तो उस वक्त अगर पास बैठे आप तो अदब से रहते हैं, लेकिन अंदर एक दिल तो मचलता है ना। कोई ऐसा काम हो जाए और कोई ना हो जाए तो अल्लाह के फजल से छींक ही आ जाए। बुजुर्ग की महफिल में वैसे तो अदब से बैठना चाहिए, लेकिन ये छींक कुदरती अमल है। आएगा तो क्या होगा? वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे अल्लाह वाला क्या कहेगा? यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुझ पे रहम करे। शायद इतना ही कहने से उसकी जिंदगी के सारे मुकद्दर समझ जाए। ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है, ये रब ताला का लुत्फ करम है। और जमाई शैतान की तरफ से है। जब किसी को जमाई आती है तो शैतान हा हा करके हंसता है। तो आइए इसको रोकने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। चलें, जब जमाई आए तो हाथ मुंह पर रखकर इसे रोकिए, क्योंकि ऐसी सूरत में शैतान दाखिल हो जाता है। अन अबी सईदुल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तसाबा अहदुकुम फलयुमसिक बियदिही अलाफी फ़इन्न शैतान यदखुल। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी को जमाई आए तो इसे चाहिए कि अपने मुंह पर हाथ रखकर इसे रोके,
کیونکہ شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ ادھر جمائی آتی ہے، ادھر شیطان منہ میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو مومن ایمان والا بایاں ہاتھ رکھ لیتا ہے، ایسے ہاتھ پہ اسے روکتا ہے۔ ہاتھ رکھنے سے ہی کیا ہوگا؟ شیطان یہ رک جائے گا۔ یہ ارشاد نبوی ہے تو ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ تو اگر کوئی کھلا منہ ہو تو ہاں ہاں کہتا رہے تو شیطان تو اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو مومن کے اندر شیطان نہیں، مومن کے اندر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ مومن کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ شیطان کا وہاں کیا کام ہے؟ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھے تو وہاں انسان کا اللہ اللہ کرنے، بھائی اللہ اللہ کرنے کو کیوں جی چاہتا ہے جی؟ بھائی کسی کے پاس آپ بیٹھے ہیں، بیٹھے ہی آپ کا جی چاہتا ہے درود پاک پڑھے، بھائی کیوں درود پاک پڑھنے کو جی چاہتا ہے؟ اس اللہ والے کے پاس شیطان کا کیا کام ہے؟ شیطان تو وہاں سے کوسوں دور چلا جاتا ہے۔ جب شیطان ہی دور چلا گیا پھر ہمیشہ اللہ اللہ ہی ہوا کرتی ہے، اللہ کا ذکر ہوا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا تصاب احدکم فی الصلاة فلیقزم ما استطاع فإن الشیطان يدخل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں جمائی آئے تو جتنا وہ اسے روک سکے روکے، کیونکہ شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ ہاں جب کسی کو نماز کے اندر آئے تو پھر بھی وہ روکے، شیطان بڑا ہے، ہر وقت ہماری طاق میں رہتا ہے، اللہ اس کے حملوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ جی آگے جی۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر گزار ہے۔ جو فضول خرچی کرتے ہیں جی ان شیطانوں کے بھائی بن جاتے ہیں۔ اب اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو ویسے ہی غلط کاموں میں فضول خرچی کرتا رہے، کوئی فائدہ نہیں، ویسے ہی خرچ کرتا رہے تو اس کا کیا ہوگا؟ وہ شیطان اس کا وہ بھائی بن جاتا ہے شیطان کا۔ شیطان رب کا ناشکرا ہے تو یہ بھی یہی رب نے دولت دی ہے تو اس کی قدر کرے۔ خرچ کرنا تو اللہ کے راستے میں، یہ کیا ہوا کہ انسان ویسے فضول خرچی کرتا رہے، بے فائدہ کاموں میں خرچ کرتا رہے۔ کئی ایسے بھی اب پرانی ہے باتیں، جب ہم نے بچپن میں ہونا تھا جی، کسی کو جی اگر سر کا بھی درد ہو جاتا ہے جی وہ لندن چلا جاتا جی، چیک کراتا جی میرے سر کا درد کیوں؟ بھائی سر کا درد ہے تو یہاں سے گولی کو کھا لو، یہاں ڈاکٹر تھوڑے ہیں، لیکن نہیں جی وہاں جانا ہے، اتنا خرچہ کر کے جانا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، پکڑ آتی ہے، پھر پائی پائی کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے بندے ہیں جو ناشکرے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فضول خرچی سے محفوظ فرمائے۔ اگر اللہ نے پیسے دیے ہیں یہ دولت، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، مومن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس کو ضائع نہیں کرتے، ویسے ضائع نہیں کرتے۔ اللہ پوچھے گا بھی قیامت کے دن، میں نے تجھے پیسے دیے تھے، تو نے کہاں سے لیے اور کہاں خرچ کیے؟ اگر اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیے ہوئے تو رب تعالیٰ پوچھے گا۔ ان فضول خرچیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آگے جی امام شافعی کیا فرماتے؟ قال الشافعی رحم اللہ التبذیر هو انفاق المال فی غیر حقہ ولا تبذیر فی عمل الخیر وہذا قول الجمہور۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فضول خرچی مال کو غیر حق میں خرچ کرنا ہے اور نیک عمل میں مال خرچ کرنا فضول خرچی نہیں، اور یہی جمہور کا قول ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں فضول خرچی مال کو غیر حق میں خرچ کرنا، ناحق خرچ کرنا، جہاں حق نہیں وہاں خرچ کرنا ہے۔ شیطان کے راستے میں، اللہ کی مخالفت میں، بیکار کاموں میں خرچ کر دینا، ایسے کاموں میں خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہے، نیک اعمال میں نہیں، نیک اعمال میں نہیں ہے۔ نیک اعمال میں جتنا چاہیں خرچ کریں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے جب اپنا سارا ہی مال اللہ کے راستے میں دے دیا، اب ان کے بچے بھی تھے، کسی نے کہا حضور یہ بچوں کا کیا بنے گا؟ اب آپ نے تو مال تو سارا دے دیا، بچے پیچھے آپ بھوکے رہ جائیں گے۔ اور فرمایا کیسا بیوقوف ہے بھائی، اور جب میں نے اپنے پاس مال رکھا تھا اس نے تو میرے بچوں کو بھوکا نہیں مارا، جب میں نے مال اسے دے دیا بھوکا مارے گا۔
بھائی سوچنے کی بات. کہتے جب تو مال میں نے اپنے پاس رکھا تو اس نے بچوں کو بھوکا نہیں مارا, جب میں نے اسے دے دیا بھوکا مارے گا. تو یہ اپنے اپنے سوچ کی بات ہے. جس کی سوچ اتنی بلند ہو اسے اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرتا, کسی کا محتاج نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اسے سدا عطا فرماتا ہے. آئیے اللہ تعالیٰ سے دریا دلی مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے سخاوت مانگتے ہیں, اس کے رستے میں مال خرچ کرنے کا جذبہ مانگتے ہیں. یہ مال تو ہاتھ کی میل ہے, اسے نیک کام میں خرچ کر کے اسے بھی باقی بنا دیتے ہیں. آئیے جو باقی کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ اسے باقی رکھتا ہے. نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک بکری اسے ذبح کروایا اور کہا اسے تقسیم کر دو. حضرت عائشہ سے فرمایا اسے تقسیم کر دو. یہ 7 گھرانے جو ہیں, کئی گھرانوں میں سرکار کے اپنے گھرانے میں 3 مہینے تک چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی, تو باقیوں کا کیا؟ ان گھرانوں میں تھوڑا تھوڑا گوشت تقسیم کر. وہ آپ نے بھیجا, گوشت بھیجا. جب واپس آئے فرمایا کوئی بکری کا گوشت بچا بھی یا سارا ہی تقسیم کر دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ بکری کے شانے کا تھوڑا سا گوشت بچا ہے, باقی سارا دے دیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیے, فرمایا یہ نہیں بچا باقی سارا بچ گیا ہے. یہ نہیں بچا باقی سارا, یعنی جو اللہ کے رستے میں دے دیا وہ بچ گیا ہے, رب کے بینک میں محفوظ ہو گیا ہے. تو آئیے کہیں نہ کہیں تو جمع کراتے ہیں انسان. جی بیمہ پالیسیاں کراتا ہے, فلاں کراتا ہے, یہ کراتا ہے, کس لیے جی ذرا میرا مستقبل اچھا رہے, میں بوڑھا ہو جاؤں, میرے بچوں کا خیال ہو جائے, یہ ہو جائے. انسان بڑا تصور کرتا ہے کہ اپنا یہ کر. ارے بھائی اس دنیا میں تم نے رہنا کتنا ہے, تمہاری اولاد نے رہنا کتنا ہے. یہاں تو 60 سال 70 سال کے بعد آخر کتنا حد ہے, 100 سال تو بالکل وہ ناکارہ ہی ہو جاتا ہے انسان. تو اتنا رہنا ہے, یہاں اتنے تم تگودو کرتے ہو, اور جہاں ابد الآباد تک رہنا ہے, سدا رہنا ہے, کروڑوں اربوں خربوں سال رہنا ہے, بلکہ کروڑوں اربوں خربوں بھی کوئی حیثیت نہیں ہے, ہمیشہ ہمیشہ رہنا, وہاں کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں ہے. آئیے اس جہاں کو سنوارتے ہیں, اس کے لیے کچھ نہ کچھ اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں. اس بارگاہ میں دیا ہوا 1 روپیہ بھی اسے قبول ہو گیا, سمجھو انسان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. چلیے جی.